اب یہ جماعت کون ہے؟ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھو. میں آپ کو 2-3 ایسی باتیں بتاؤں گا, ان کو آپ یاد رکھیں گے, اس مسئلے میں جھگڑے کی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی. سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہوں گا عبداللہ ابن مبارک, امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, اور ایسے ہی دیگر اہل علم نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ یہ طبقہ محدثین کا طبقہ تھا. یہ جو جماعت تھی یہ محدثین کی جماعت تھی. کیا مطلب؟ کہا کہ یہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے بعد تابعین, تابعین کے بعد تبع تابعین, یہ جو صحیح راستے پر قائم جو لوگ تھے وہ محدثین ہی کی جماعت تھی, محدثین ہی کا گروہ تھا. اب کچھ لوگوں نے اس کو غلط انداز سے سمجھ لیا. محدثین کا مطلب اس میں مفسرین داخل نہیں, اس میں فقہا داخل نہیں, اس میں لغت کے ماہرین داخل نہیں, اس میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے داخل نہیں, اس میں عبادت گزار لوگ داخل نہیں. نہیں, ایسا نہیں. محدثین سے مراد علماء کی وہ جماعت ہے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو, احادیث کو اکٹھا کیا, اور اکٹھا کرنے کے بعد اسی نبی کی احادیث کے علم کے ذریعے ان ساری بدعتوں کا مقابلہ کیا. اسی لیے سارے میں نے نام لیا آپ کے سامنے, عبداللہ ابن مبارک کی بات ہو, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی بات ہو, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات ہو, سب نے الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ صاف لفظوں میں کہا. امام احمد تو یہاں تک کہتے تھے ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری منهم, اگر یہ جماعت, یہ گروہ, یہ طبقہ اگر اہل الحدیث نہ ہو, مجھے نہیں پتا دنیا میں کوئی اور اس کا حقدار ہو بھی سکتا ہے. یہ ہے اصل میں اہل حدیث, یہ ہے مسلک اہل حدیث. یہاں کچھ باتیں میں آپ کو روک کر بتانا چاہوں گا. بھائیو, پہلی بات تو یہ کہ اس مسلک حق کو مسلک اہل حدیث کا نام دینا, یہ اہل الحدیث کا نام دینا, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. یہ معاملہ ان ائمہ کے دور کا ہے, ان محدثین کے دور کا ہے, جنہوں نے اس منہج کو اپنی وراثت سمجھ کر اپنایا بھی, پھیلایا بھی. ایک دوسری بات آپ کو بتانا چاہوں گا, آپ جا کر دیکھیں خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے شرف و اصحاب الحدیث میں, اور ایسے ہی دیگر اہل علم نے اپنی کتابوں میں یہ جو اہل علم نے کہا ہے کہ یہ اہل حدیث ہی ہو سکتے ہیں, تو اس کے جواب میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ بالکل بجا ہے. قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام احمد کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس عقیدے پہ رہیں گے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا, جو اہل الحدیث کا عقیدہ تھا, وہی لوگ اصل میں ہدایت یافتہ ہیں. یہ بات تمام اہل علم نے صاف الفاظ میں کہی. اس کا مطلب یہ ہوا, سب سے پہلی بات یہ یاد رکھو, اہل الحدیث سے مراد وہ جماعت, وہ گروہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے دین کی اس شکل پر قائم رہے جو شکل اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں چھوڑی, جس پر صحابہ باقی تھے, صحابہ کے بعد تابعین باقی تھے, تابعین کے بعد تبع تابعین باقی تھے, اور اسی انداز میں یہ معاملہ چلا آ رہا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا, یہ صرف دعویٰ نہیں ہے, آپ تاریخی طور پہ پڑھ کر دیکھو, آپ کو پتہ چلے گا. حدیث کی جو 6 کتابیں مشہور کتب 6 کے نام پر ہیں, ان کو آپ پڑھ کر دیکھو. ان کی کتابوں میں باقاعدہ ایک عنوان ہے. قدریہ کا بیان, یعنی قدریہ کی گمراہیوں کو بیان کیا ہے. جہمیہ کا بیان, جہمیہ کی گمراہیوں کو بیان کیا ہے. ایمان کے باب میں گمراہ ہونے والوں کا معاملہ بیان کیا ہے. مناقب صحابہ لکھ کر شیعہ پہ رد کیا ہے. حب آل بیت کے عنوان قائم کر کے ناصبیوں پہ رد کیا ہے. اگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں گے, محدثین کرام کی کتابیں ہی ابتدائی دور میں وہ کتابیں ملے گی جنہوں نے ساری بدعتوں کا پردہ کھولا ہے اور ساتھ میں صحیح راستے کو واضح کیا. آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لو, یہ تاریخ کی سچائی ہے. اس مسئلے کو یاد رکھو, یہ معاملہ صرف ایک زبانی دعوے کا نہیں, یہ تاریخ کی بہت بڑی سچائی ہے. مسئلہ ہوتا کہاں ہے؟ لوگ غلط فہمی میں یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث سے مراد ہندوستان بر صغیر میں پیدا ہونے والی کوئی جماعت ہے. غلط ہے. یہ اہل الحدیث ہیں, یہ محدثین کرام ہیں جو اس منہج پر قائم رہے جو منہج صحابہ کے زمانے سے چلا آیا. 2 باتیں اور یہاں کہنا چاہوں گا. دوسری بات آپ یہ سمجھیں